एक मिनट रुक, थोड़ा स्पेस दो, ले थोड़ा सेट हो जाए प्लीज, सेट हो जाए, अब कोर्ट आ गई प्लीज, एक मिनट रुक। अब तो पता ही नहीं चलता, उम्मीद रखे कि ना रखे, लेकिन परेशानी खान साहब की उनकी तरफ से इन्होंने उनको बिल्कुल उनसे सबको काट दिया और हम परेशान हैं क्योंकि ये भी यकीन नहीं आ रहा कि जेल में उनके साथ हो क्या रहा है। तो एक बहुत असल में बहुत सीरियस परेशानी है। अभी आपकी दोनों जो बहनें हैं वो भी पाबंद सलासल हैं, खान साहब पाबंद सलासल हैं, क्या महसूस करती हैं कि इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बस पाकिस्तान में वही हो रहा है जो इतने सालों से हो रहा था और वो हर एक के साथ ही ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है हमारे साथ शायद हम सोचते भी नहीं थे कि हमारे पास कभी ऐसा वक्त आएगा। खान साहब ने हमेशा इस मुल्क के लिए खड़े हुए, मुल्क की इज्जत बनाई, मुल्क के लिए सब कुछ किया और इन्होंने उनको इस तरह जेल में डाला हुआ है जैसे कोई मुजरिम हो। उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि वो हक पे खड़े हैं और वो उनका मजाज इसलिए ऐसा है कि वो ये दुनियादार आदमी नहीं है और वो बैठे हैं अंदर, इनकी सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मुल्क के लोगों की फ़िक्र भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये मुल्क के अवाम इस तकलीफ़ों से निकले जिसमें पूरी ये इन्होंने जिसमें डाला हुआ है। और आप देख रहे हैं हर उम्र का बंदा, हर इलाके का बंदा, हर जगह का परेशान है और उसी तरह हम भी परेशान हैं और उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि इंसाफ कहीं से नज़र ही नहीं आ रहा। आप देख लें जितने इन्होंने केसेस चलाए हैं, जो कुछ किया, वाकई इंसाफ का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इंसाफ होगा, लेकिन अल्लाह के अलावा हमें किसी से उम्मीद नहीं। लेकिन इस वक्त आज फिर आपने मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की है, उम्मीद है कि आपको मुलाकात करने दी जाएगी खान साहब से? अब तो पता ही नहीं चलता, उम्मीद रखे कि ना रखे, लेकिन परेशानी खान साहब की उनकी तरफ से इन्होंने उनको बिल्कुल उनसे सबको काट दिया और हम परेशान हैं क्योंकि ये भी यकीन नहीं आ रहा कि जेल में उनके साथ हो क्या रहा है। तो एक बहुत असल में बहुत सीरियस परेशानी है हमारे। अभी आपकी दोनों जो बहनें हैं वो भी पाबंद सलासल हैं, खान साहब पाबंद सलासल हैं, क्या महसूस करती हैं कि इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बस पाकिस्तान में वही हो रहा है जो इतने सालों से हो रहा था और वो हर एक के साथ ही ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है हमारे साथ शायद हम सोचते भी नहीं थे कि हमारे पास कभी ऐसा वक्त आएगा। खान साहब ने हमेशा इस मुल्क के लिए खड़े हुए, मुल्क की इज्जत बनाई, मुल्क के लिए सब कुछ किया और इन्होंने उनको इस तरह जेल में डाला हुआ है जैसे कोई मुजरिम हो। उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि वो हक पे खड़े हैं और वो उनका मजाज इसलिए ऐसा है कि वो ये दुनियादार आदमी नहीं है और वो बैठे हैं अंदर, इनकी सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मुल्क के लोगों की फ़िक्र भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये मुल्क के अवाम इस तकलीफ़ों से निकले जिसमें पूरी ये इन्होंने जिसमें डाला हुआ है। और आप देख रहे हैं हर उम्र का बंदा, हर इलाके का बंदा, हर जगह का परेशान है और उसी तरह हम भी परेशान हैं और उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि इंसाफ कहीं से नज़र ही नहीं आ रहा। आप देख लें जितने इन्होंने केसेस चलाए हैं, जो कुछ किया, वाकई इंसाफ का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इंसाफ होगा, लेकिन अल्लाह के अलावा हमें किसी से उम्मीद नहीं। लेकिन इस वक्त आज फिर आपने मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की है, उम्मीद है कि आपको मुलाकात करने दी जाएगी खान साहब से? अब तो पता ही नहीं चलता, उम्मीद रखे कि ना रखे, लेकिन परेशानी खान साहब की उनकी तरफ से इन्होंने उनको बिल्कुल उनसे सबको काट दिया और हम परेशान हैं क्योंकि ये भी यकीन नहीं आ रहा कि जेल में उनके साथ हो क्या रहा है। तो एक बहुत असल में बहुत सीरियस परेशानी है हमारी। अभी आपकी दोनों जो बहनें हैं वो भी पाबंद सलासल हैं, खान साहब पाबंद सलासल हैं, क्या महसूस करती हैं कि इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बस पाकिस्तान में वही हो रहा है जो इतने सालों से हो रहा था और वो हर एक के साथ ही ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है हमारे साथ शायद हम सोचते भी नहीं थे कि हमारे पास कभी ऐसा वक्त आएगा। खान साहब ने हमेशा इस मुल्क के लिए खड़े हुए, मुल्क की इज्जत बनाई, मुल्क के लिए सब कुछ किया और इन्होंने उनको इस तरह जेल में डाला हुआ है जैसे कोई मुजरिम हो। उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि वो हक पे खड़े हैं और वो उनका मजाज इसलिए ऐसा है कि वो ये दुनियादार आदमी नहीं है
اور وہ بیٹھے ہیں اندر، ان کی سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں اور اس ملک کے لوگوں کی فکر بھی کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے عوام اس تکلیفوں سے نکلے جس میں پوری یہ انہوں نے جس میں ڈالا ہوا. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر عمر کا بندہ، ہر علاقے کا بندہ، ہر جگہ کا پریشان ہے، اور اسی طرح ہم بھی پریشان ہیں. اور امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ انصاف کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہا. آپ دیکھ لیں جتنے انہوں نے کیسز چلائے ہیں، جو کچھ کیا، وہاں کہیں انصاف کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انصاف ہوگا. لیکن اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے امید. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا نا کہ ڈی چوک پہنچے ہیں، سبھی پہنچے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی وزراء کہتے تھے کہ علی امین گنڈاپور اٹک پل کراس کر کے دکھائے، دوسرے کہتے تھے ڈی چوک تک پہنچ کے دکھائے. تمام تر شیلنگ، فسطائیت اور جزیدیت کے باوجود لوگ ورکرز کئی دنوں کے لیے نکلے، وہاں ڈی چوک پہنچے. علی امین گنڈاپور اپنے پورے قافلے کے ساتھ پہنچا، ہزاروں کی تعداد میں شیل ان کے اوپر پھینکے گئے، اور وہ بھی ایکسپائرڈ شیل، ڈرون سے بھی، ایون ہیلی کاپٹر سے بھی شیلنگ کی گئی. مگر اس سب کچھ کے باوجود ان کے قافلہ وہاں پہنچنے میں کامیاب رہا. یہ ڈائریکشن تھی عمران خان کی جو کہ کمپلائبل تھی. اور اس کے بعد جو اس فسطائیت کے نتیجے میں جو کچھ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کو، آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس طرح تیاریاں کر رکھی تھیں کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی باہر کا ملک کوئی جنگ کر رہا ہو، کوئی انڈیا نے حملہ کر دیا ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 3 دن 4 دن کے لیے نیٹ بند، ٹیلی فون بند، آپ کی خندقیں کھد گئیں، پورا موٹر وے کو اکھاڑ کے رکھ دیا آپ نے، انہوں نے کنڈی اسلام آباد بھی پورا پاکستان بند کر دیا. یہ تو کبھی پاکستان کے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو کچھ انہوں نے کیا. اس کے باوجود آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے. یہ سکسیس ہے. اس سکسیس سٹوری کو آپ چلائیں، باقی چھوڑیں. اور جہاں تک باقی اس بات کا تعلق ہے کس نے کیا کیا، کون پہاڑوں میں گیا، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. عمران خان، علی امین گنڈاپور عمران خان کے بعد دوسرا بڑا لیڈر ہے جو ان تمام تر جزیدیت اور فسطائیت کے باوجود ڈی چوک پہنچا اور راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہوئی. اچھا شعیب شہین صاحب، اگر یہ بات تھی کہ آپ لوگوں نے مارگلا ہلز کی پہاڑیاں نہیں عبور کرنی تھی تو پھر ورکرز کو کہتے کہ ہم نے صرف ڈی چوک پہنچنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، پھر واپس چلے جانا ہے. کارکن تو تیسرے دن تک مار کھاتا رہا، لیڈرشپ غائب رہی. ایون کہ کچھ ہمیں نظر نہیں آیا 2-3 لوگوں کے علاوہ، باقی لیڈرشپ کہاں غائب رہی تھی. ایک بات تو آپ کو کہ یہ فیصلہ تھا پارٹی کا کہ جو ایم این ایز اینڈ سینیٹرز ہیں وہ اس پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. یہ دس واز اے ڈیسیژن بیکاز آف دی لیٹسٹ امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ جو آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک فیصلہ تھا. دوسرا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد امیڈیٹلی جو اٹیک ہوا رینجرز کا اور اس کا آئی جی اسلام آباد کا، اس کے بعد کی سچویشن ایسی تھی کہ اس کو ظاہر کنٹینیو کرنا پڑا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ساری ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے موجودہ حکومت کے خلاف. جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں انہوں نے جمہوریت کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. چونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ وہاں جائے اور جا کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کا جلسہ سب سے پرامن جلسہ تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے 6 تھے اور اس کے علاوہ ان کا NOC بھی تھا. پھر بھی میرے سمیت ساری لیڈرشپ پہ پرچے ہوئے، ہم جیلوں میں بھی رہ کر آئے. بات یہ تھی کہ ان کو اجازت نامہ ہو یا نہ ہو، لوگوں نے نکلنا تھا اور انہوں نے فسطائیت کی مثالیں قائم کرنی تھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ باہر آئیں گے. ہمارے عمران خان کے جو ٹائیگرز ہیں، عمران خان کے ہم سب سپاہی ہیں. ہم نے مشکلات ماضی میں بھی دیکھی ہیں اور آئندہ آج بھی دیکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے. لیکن ہم اس وقت ایک بات ان کو پہنچا چکے ہیں کہ جناب آپ اگر کوئی بھی اس طرح کی غیر آئینی ترامیم کی صورت میں ہو یا کوئی بھی فسادیت کا ماحول قائم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ورکر اٹھے گا. وہ نہ صرف ڈی چوک ہو یا کسی بھی جگہ پہ عمران خان کال دے گا تو اس کی بار جو ہے وہ شعیب شہین صاحب جو ہے وہ اس کی طرح پچھلی طرح کی اسٹریٹجی ہے، لاوارث ہوگا یا پھر قیادت موجود رہے گی ڈی چوک میں؟ دیکھیں ہمارا ہر ورکر کا لیڈر ہے. ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، کوئی لیڈر ہمارے مجھے بتائیں جو اس وقت MNAs یا MPs بنے ہیں اس میں سے 80% سے 90% کے درمیان تو وہ ہیں جو ورکر ہے. ہمارا ورکر ہی ہمارا لیڈر ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارا لیڈر اور ورکر کے درمیان کوئی فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سب نکلیں گے، سب جائیں گے اور جو بھی ہماری پلان اب آگے آئے گا. ابھی ہم نے کال نہیں دی. آج ہم نے کال جو دے رکھی ہے یہ ہم نے 14 تاریخ تک کی کال، 13 تک یا شاید 13 تک کی کال دے رکھی ہے.
اور وہ 13 تک کی جو کالز ہیں مختلف پنجاب کے اس پہ ہیں، شہروں میں ہیں، لیکن اسلام آباد کی کال یا پورے پاکستان کی کال انشاءاللہ ہم 15 یا 16 کو دیں گے، اس کے بعد 17 یا نان ورڈ ہوگی، وہ جو ہوگی وہ پوری پلان قسم کی پروگرام ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا اور بھرپور کامیاب ہوگا۔ شاہین صاحب یہ بتائے گا جو بیرسٹر سیف نے رات کو بیان دیا تھا، خاص کر پشتون تحفظ موومنٹ کی جو جرگے پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا یہ پارٹی قلعدم کرا دے دیا ہے، اور جو واقعہ ہو گیا تھا اس پہ بھی کوئی اظہار افسوس بھی نہیں کیا تھا، اس بیان کو آپ کس ہم نے کل اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس بیان کو۔ کل مخصوص A1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کل میٹنگ ہوئی ہے ہماری اپنا پولیٹیکل کمیٹی کی، اس نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ ہم کسی کے بھی بنیادی انسانی حقوق کے اوپر حملہ اس کو پسند نہیں کرتے، جو کچھ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، جو پابندی لگائی ہے وہ بھی غلط ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں تھرو IG KP کے اور وہاں جو فائرنگ کروائی ہے اس کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے چیف منسٹر اپنا رول ادا کر رہا ہے، سب کو بلایا ہے کہ آئیں اپنا ریزالو کریں ان ایشوز کو۔ ہم نے اس کو سارے ایکٹ سے ہم نے لا تعلقی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی مذمت کی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور ہمارا بڑا ڈیٹیلڈ اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ کا اپنا ہی ترجمان ہے سر۔ غلط ہے وہ، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کی ذاتی رائے ہوگی سکتی ہے، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کل ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے۔